ڈوزیر میں کہا گیا ہے کہ پاکستان امن کا علمبردار ہے، اپنی سالمیت پر ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ را سے منسلک اکاؤنٹس کی پاکستان مخالف مہم اور فیک نیوز کے شواہد بھی پیش کیے گئے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر سے متعلق۔ پاکستان نے بھارت کا یہ جھوٹ بے نقاب کر کے ڈوسیئر جاری کر دیا ہے۔ نمائندہ خصوصی صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات لیں گے۔ صدیق بتائیے گا ڈوسیئر میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ جی، اور اس ڈوزیر کی اہمیت یہ ہے کہ پاکستان یہ ڈوزیر جو ہے وہ سفارتی اور فوجی جو ڈپلومیسی ہے اس کے ذریعے اس کو دنیا بھر میں جو ہے وہ اس کے سامنے پیش کرے گا، دنیا کے سامنے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس حوالے سے اعلیٰ سطح کی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے، اور اس میں خاص طور پر جو وہ ناقابل تردید شواہد پیش کیے گئے ہیں آپریشن بنیان برسوس کے حوالے سے، جس میں پاکستان نے تاریخی کامیابی حاصل کی، پھر پہلگام فالس فلیگ آپریشن اور بھارتی جارحیت اس کے ناقابل تردید شواہد پیش کیے گئے ہیں۔ آپریشن بنیان برسوس کے حقائق، سیٹلائٹ تصاویر، پہلگام فالس فلیگ پر مستند جو بین الاقوامی میڈیا رپورٹس ہیں وہ بھی اس کا حصہ بنائی گئی ہیں، اور یہ اس کا چیز اس کی اجاگر کی گئی ہے کہ پاکستان امن کا علمبردار اور اپنی سالمیت جو ہے اس کا ہر قیمت پر جو ہے وہ تحفظ اور دفاع کرے گا۔ اور ڈوزیر میں پہلگام فلیگ کے بعد بھارتی میڈیا اور راز سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پاکستان مخالف منظم مہم اور فیک نیوز کے ناقابل تردید شواہد بھی پیش کیے گئے ہیں کہ بھارتی جنگی میڈیا نے کس طرح پہلگام فالس فلیگ کے فوری بعد جھوٹی خبریں بنائیں اور گمراہ کن پروپیگنڈا کر کے جنگ کا ماحول بنایا۔ بین الاقوامی میڈیا حتیٰ کہ بھارتی سیاستدانوں اور عوام نے پہلگام فالس فلیگ اور بھارتی میڈیا کے گناؤنے کردار پر سوالات اٹھائے ہیں، اور ڈوزیر میں پاکستان کی جانب سے بھارت کو پہلگام واقعہ کی شفاف تحقیقات کے لیے مخلصانہ کاوشوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ بھارتی جارحیت کے نتیجے میں معصوم پاکستانی بچے، عورتیں، بزرگ اور شہری شہید ہوئے، اور بھارتی جارحیت کے تمام شواہد اس ڈوزیر میں پیش کیے گئے ہیں۔ اور یہ بھی ذائقہ کہنا ہے کہ پاکستان نے اپنے دفاع بھارتی جارحیت کے جواب میں آپریشن بنیان مرسوس اس کا آغاز کیا، جس کے تحت جو ہے وہ بھارتی وین کو خاک میں ملایا گیا، اور پاکستان نے بھارتی جارحیت کے جواب میں صرف بھارتی ملٹری جو اہداف ہیں ان کو نشانہ بنایا، جبکہ بھارتی ٹارگٹس کے ذریعے پاکستان میں نہتر معصوم پاکستانیوں پر حملے کیے گئے، اور ڈوزیر میں بھاری نقصانات کی تفصیل ناقابل تردید شواہد کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔ اور سفارتی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے مکمل شواہد کے ساتھ ڈوزیر جاری کر کے سفارتی محاذ پر بھی ایک بڑی کامیابی جو ہے وہ اس کو حاصل کیا ہے۔ جی صدیق، یقینی طور پر یہ ڈوزیر جو ہے یہ بھارت کے لیے ایک نیا درد سر بن جائے گا، چونکہ بھارت بہت جو ہے کوشش کر رہا ہے وہ عالمی سطح پر، سفارتی سطح پر دنیا کو انگیج کر سکے، لیکن تمام حقائق سے، شواہد کے ساتھ جس طرح پردہ اٹھایا گیا پاکستان کی جانب سے، تو یہ بھارت کے لیے اب یقینی طور پہ ناممکن ہو جائے گا کہ دنیا میں اپنی بات منوا سکے۔ بھارت اب دنیا بھر میں اپنا دفاع کرنے کے بھی قابل نہیں رہا، کیونکہ یہ جنگ اس نے شروع کی تھی، ہم نے دفاع کیا، اور ہمارے پاس جو ہے وہ تمام شواہد موجود ہیں، جس طرح اس ڈوزیر میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے سیٹلائٹ امیجز تک جو ہیں وہ اس کا حصہ بنا دیے ہیں، تاکہ ہر چیز دنیا کے سامنے کھل کر آ جائے۔ پھر جو بھارت کے عزائم تھے اور پھر جو ہمارا موقف تھا، ہمارا رسپانس تھا، اس کو بھی جو ہے وہ ہم نے پیش کیا ہے، اور بھارتی جارحیت کو شواہد کے ساتھ بے نقاب کر کے اور سچائی بیان کر کے، حقائق بیان کر کے، جو بھارتی گودی میڈیا کا ایک جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا تھا اس کو بھی زمین بوس کیا، اور اس حوالے سے جو بی بی سی ہے، CNN ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، ان کی جو مستند رپورٹس ہیں ان کو بھی اس ڈوزیر کا حصہ بنایا گیا ہے، اور یہ بھارت کے لیے عالمی سطح پر اس کا دفاع کرنا بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ہم نے کھول کر دنیا کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اچھا صدیق، یہ بتائیے کہ ڈوزیر میں مزید کون کون سے جنگ کے حوالے سے خصوصی میں پوچھنا چاہوں گا۔ بھارت چونکہ بہت وہ اعلانات کرتا رہا کہ ہم نے پاکستان کے فلاں جگہ پہ فلاں جو ہے ایئر بیس پر اٹیک کر دیا، تو اس حوالے سے بھی جو بھارت نے جھوٹ بولا ہے مسلسل جنگ کے دوران بھی، اس کے بھی ناقابل تردید شواہد ہیں ڈوزیر میں؟ جی، یہ جو ڈوزیر ہے یہ 22 اپریل سے لے کر 10 مئی تک جو بھی پیش رفت ہوتی رہی، واقعات رونما ہوتے رہے، اس پر مشتمل ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ 22 جب اپریل کو یہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن ہوا جس میں بھارت خود ملوث تھا، اور اس کے بعد پھر جس طرح پاکستان پر الزامات لگائے گئے وہ اس میں اس کا ذکر ہے۔ پھر پاکستان کا جو موقف تھا کہ ہم منصفانہ اور نیوٹرل تحقیقات کے لیے تیار ہیں، ہم سے شواہد شیئر کی جائے، اس سے بھارت بھاگ گیا۔ پھر جو ہے وہ پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا پھر پاکستان نے جو جواب دیا، پھر 6 اور 7 مئی کو جو پاکستان کے اندر حملے کیے گئے 6 سے 8 مقامات کے اوپر۔ ٹھیک ہے، یعنی تمام تر جو حقائق ہے ان کا احاطہ کیا گیا اور ناقابل تردید شواہد پیش کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ صدیق، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔